بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ جس طرح کہ معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایام کو دوسرے ایام پر فضیلت بخشی، جیسے رمضان کا مہینہ دیگر تمام مہینوں میں سب سے افضل ہے، اسی طرح رمضان کی آخری راتیں پورے سال کی تمام راتوں سے افضل ہیں، اور ان میں بھی لیلۃ القدر تمام راتوں کی سردار رات ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالحج کے ابتدائی 10 ایام کو بھی بڑی فضیلت بخشی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الفجر کی ابتدا میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد، والفجر ولیال عشر۔ لیال عشر 10 ایام، اور ان سے مراد کیا ہے؟ راجح قول کے مطابق ان سے مراد ذوالحج کے ابتدائی 10 ایام ہیں۔ سورۃ الحج میں آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ وہ لوگ اللہ کا ذکر کریں معلوم ایام میں، وہ ایام جو کہ معلوم ہیں اور ان کا علم لوگوں کو دے دیا گیا۔ اس سے مراد بھی ذوالحج کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ منہ من هذه الایام العشر، دنوں میں سے کوئی بھی دن ایسے نہیں ہیں کہ جن میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہو ان دنوں کے سوا۔ سب سے بہترین عمل کے اعتبار سے دن وہ ذوالحج کے دن ہیں۔ جس طرح سب سے بہترین اور سب سے افضل راتیں رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں، اسی طرح سے سب سے بہترین دن مجموعی طور پر وہ ایام العشر یعنی ذوالحج کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات سنی صحابہ رضی اللہ عنہم نے، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، تو انہوں نے اس عمل کا ذکر کیا جو ان کے نزدیک سب سے افضل تھا۔ کہا، وَلَلْ جِہَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول، کیا ان 10 دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ یہ جو بہت افضل عمل ہے، کیا ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل اس سے بھی افضل ہے؟ فرمایا، جی ہاں، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، ہاں اس شخص کی فضیلت یا اس کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا جو اپنے گھر سے نکلا اپنی جان لے کر، اپنا مال لے کر، وَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، اور پھر اس میں سے کوئی چیز واپس نہیں آئی، یعنی اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی اور اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، ورنہ ان ایام میں کیے جانے والے عمل صالح کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث اور پیچھے جو آیات ہم نے ذکر کی، ان کا تقاضا کیا ہے کہ ہم ان ایام میں خوب محنت کریں، خوب کوشش کریں عمل صالح کی، عمل صالح زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہم ان دنوں میں تکبیرات کی کثرت کیا کرتے تھے، اسی طرح سے قرآن کی تلاوت، صدقہ خیرات کرنا، اسی طرح سے ان دنوں میں اگر کسی کو موقع ملے حج کرنا، عمرہ کرنا، اور دیگر جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان دنوں میں جو کر سکتے ہیں کر لیجئے۔ ہر وہ چیز جس کی فضیلت اللہ اور اس کے رسول بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو وہ اہمیت دیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے اہمیت دی، اور اللہ کا کسی بھی چیز کو فضیلت دینا اس کا مقصود یہ ہے کہ ہم اس چیز کو ضائع نہ کریں۔ تو ان 10 دنوں کو ضائع مت کیجیے، ان 10 دنوں کے لیے خود کو بھی تیار کیجیے، اپنے اہل و عیال کو بھی تیار کیجیے، اور عمل صالح کا پورا ایک پلان اور پورا منصوبہ مرتب کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیں جو اس طرح کے اوقات سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اللہ ہمیں اپنے مقربین میں اور مخلصین میں شامل کریں۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔